اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کا یہ روحانی، ایمانی، عرفانی، قرآنی پروگرام جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سفر معراج کے حوالے سے ہے، اور یہ معراج آپ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کام جو ہو جائے اور جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے مگر ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہ انبیاء کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے ہو، انبیاء کے لیے ہو تو یہ معجزہ ہے، اور اگر یہی اولیاء کے لیے ہو تو پھر کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کس لیے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیاں ان کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے۔ یہاں پر چند باتیں بڑی توجہ سے سننے کے لائق ہیں۔ یہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا، یہ سین سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا جو اختتام ہے وہ را سے ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب یہ آیت سین سے شروع ہو اور اختتام را سے ہو تو یہ لفظ بنتا ہے سرٌ۔ کیا بنتا ہے؟ اور اس کا معنی ہے راز، اور اس کی جمع اسرار، یعنی یہ محب اور محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ ایک مالک اور مملوک کے درمیان ایک راز ہے، یہ ایک خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز ہے، یہ ایک رب اور عبد کے درمیان ایک راز ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو 7 سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ سفر کس نے کیا؟ سفر کس نے کروایا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں تک ہوا؟ کس وقت ہوا؟ کتنی دیر میں ہوا؟ اور کس کے لیے ہوا؟ پہلا سوال ہی کہ سفر کس نے کیا؟ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا
کہ جو سیر کے لیے جا رہے ہیں پہلے یہ بتایا جائے پاک ہے وہ ذات جو سیر کو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پہلے اپنا ذکر کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی سفر معراج کا انکار کرے تو محبوب تیری بات کا انکار نہ ہو، میری بات کا انکار ہو جائے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ تو عبد مقرب، عبد خاص، یہاں پہ عبد مقرب کہا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی عبد ہیں، معاذ اللہ وہ بھی عبد ہیں۔ آپ کیسے عبد ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آ جائے تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ اچھا، کبھی آپ سلام کریں تو کیا آپ کی نماز باقی رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی؟ سلام کا جواب دے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ ارے ہم اور آپ ایسے عبد ہیں، نماز میں ہم کسی کو سلام کریں یا کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم جواب دیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبد ہیں کہ نماز میں ان کو سلام نہ کریں تو نماز ہوگی نہیں، پھر عبد آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ہم وہ عبد ہیں، اگر نماز میں ہمیں کوئی سلام کر لے تو ہم جواب دیں نماز نہیں ہوگی، اور میرے مصطفیٰ وہ عبد ہیں کہ ان کو سلام نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ عبدہ و رسولہ تک ایک ایک لفظ جو ہے التحیات کا یہ واجب ہے، اگر کوئی ترک کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر اپنے جیسا عبد سمجھنا جہالت بر مبنی یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ تو سفر کس نے کیا؟ عبد مقرب نے کیا۔ کس نے کروایا؟ سبحان نے کروایا۔ اور کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے ہوا۔ کہاں تک ہوا؟ مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ یاد رکھیے اقصیٰ کا معنی مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور اقصیٰ کا معنی آپ کسی انڈر پاس سے گزریں، سعودی عرب جائیں تو آپ نفقیں آتی ہیں، اس کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر جناب والا نفق ہے، اور پل بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حد اونچائی، ہائٹ جو ہوتی ہے اس کا ویٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہے۔ اب اس حد اونچائی اور پھر جناب والا ہائٹ لمٹ، اور عربی میں کہتے اقصی الارتفاع، یعنی ایسی اونچائی، حد جس کی اونچائی تک ہو اس کو اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو کہا مسجد حرام سے مراد تو مسجد حرام ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ سے مراد ایسی اونچائی ہے، یہ خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ کس وقت ہوا؟ رات کو ہوا۔ یہ معراج رات کو ہوتی ہے۔ یہ معراج کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے پچھلی رات وہ فرماتے ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار، ہے کوئی میری رضا کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، تو معراج ہوتی رات کو ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، محدث کچھوچوی علیہ رحمہ تشریف لائے، انوار العلوم کا جلسہ تھا۔ ہر وقت ہر بات ذہن میں حاضر نہیں ہوتی، تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ گفتگو فرما رہے تھے، تو جب گفتگو فرمانے لگے تو کسی نے پرچی دے دی حضور معراج پر گفتگو کریں۔ آپ نے فرمایا ارے میاں، معراج رات کو ہوا تھا اور اس کا ذکر بھی رات کو کیا جائے گا۔ رات کو اس کا ذکر کرنا حسین لگتا ہے، لیکن حضور غزالی زمان راضی دوراں سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر تھے، انہیں ارشاد فرمایا حضور والا معراج رات کو ہوا ہے مگر اس کا ذکر دن کو ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ اس بات کو کتنا سمجھے ہیں۔ برجستہ جواب دیا کہ معراج رات کو ہوا ہے مگر
اس کا ذکر دن کو ہوا ہے، اور فرمایا کتنی دیر میں ہوا؟ رات کے انتہائی قلیل حصے میں۔ اور یقین کریں ہم جب کہتے ہیں نا جان عالم، جان جانا، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جان عالم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں جب محبوب تشریف لے گئے، وہ ایک رات 18 سال کی رات تھی، لیکن بستر ویسے گرم، کنڈی ویسے ہل رہی ہے، پانی ویسے چل رہا ہے جہاں وضو فرمایا ہے، سارے معاملات ایسے ہیں۔ ابھی یہاں بندہ بیٹھا ہو، اس کی جان نکل جائے تو وہ ساکن ہو جائے گا نا، ٹھہر جائے گا۔ تو پوری کائنات کی جان تو میرے مصطفیٰ ہیں، جب یہ معراج پہ گئے پوری کائنات ٹھہری رہی ہے، اس لیے آپ کو جان عالم کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو جان عالم کہا جاتا ہے۔ اور سفر کس کے لیے ہوا؟ تاکہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ مکہ شریف جاتے ہیں اور مدینہ شریف نہیں جاتا ہے۔ جتنی تفاسیر ہیں آپ ان کا مطالعہ فرمائیں نا، یہ مساجد کا جتنی کائنات کی مساجد ہیں اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن بیت المقدس کا جو بحر کا حصہ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ کس لیے؟ کہا یہ انبیاء کی مزارات ہیں، تو جہاں باقی انبیاء کی مزارات ہوں وہ اعلیٰ، اور جہاں جان عالم ہم فرما رہے ہیں وہ جگہ بھی اعلیٰ، اور میرے مصطفیٰ بھی اولا والا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولا والا ہے۔ عزیزان محترم، لغت میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، یا اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کو پکڑ کے سفر طے کیا جائے، جیسے یہ گرل کھڑی ہے، اس کو پکڑ کے آپ سفر طے کرتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور معراج اس راستے کو بھی کہتے ہیں جس پر فرشتے چڑھتے ہیں، جس پر فرشتے چڑھتے ہیں اس کو معراج کہتے ہیں، اور اس کی جمع معارج۔ کیا ہے؟ معارج۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ اسرا ہے، اور وہاں سے آسمانوں کا جو سفر ہے وہ سفر معراج ہے، اور آسمانوں سے کعبہ قوسین تک کا جو سفر ہے وہ اعراج ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، اب یہ سفر بیان ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی افسر سفر کرتا ہے نا تو اس کے جو متاحت ہوتے ہیں نا وہ سفر نامہ لکھتے ہیں۔ جب کوئی افسر سفر کرتا ہے اس کے متاحت کیا کرتے ہیں؟ سفر نامہ لکھتے ہیں، سفر نامہ لکھتے ہیں۔ اور جب کوئی وزیر سفر کرتا ہے تو صحافی اس کا سفر نامہ لکھتے ہیں۔ اچھا، افسر کا سفر نامہ متاحت لکھتا ہے، وزراء سفر کریں تو صحافی سفر نامہ لکھتا ہے، اگر کوئی آقا سفر کرے تو غلام اور خادم سفر نامہ لکھتے ہیں۔ یہاں تو ایک عجیب طرفہ تماشا ہے، سفر بندہ کر رہا ہے اور سفر نامہ مولا لکھ رہا ہے، اور اس قرآن ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور یہاں پر نقطہ یاد رکھیے، اگر کوئی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو بڑے واجد سے، بڑے کیف سے، بڑے سرور سے محبوب علیہ السلام کا سفر نامہ لکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ جب تیرا کوئی صحابی تیرے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم تو تیرے ساتھ ہیں، ہم ہی تیرا سفر نامہ لکھتے ہیں اور تیرا سفر نامہ قرآن میں درج کرتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی سن کے اہل علم اعتراض کر دے کہ جبریل امی تو ساتھ تھا، پھر جبریل امی سفر نامہ لکھتا، ارے جبریل امی ساتھ تو تھا لیکن ایک مقام پہ جا کے جبریل بھی کھڑا ہو گیا، میرے محبوب میرا نور جل جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل سارے سفر میں ساتھ نہیں تھا، رب جلیل سارے سفر میں تھا، اس لیے سفر نامہ بھی رب جلیل لکھ رہا ہے، رب جلیل لکھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور علمی نکتہ عرض کر دوں، سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ جب جان عالم، جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کی آواز میں کلام کیا جائے۔ اب محبوب کا سفر ہے، آواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کا ہے، آواز صدیق اکبر کی کیوں ہے؟ اس پر اہل علم نے بڑا ایک خاص نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب محب اور محبوب کی بات ہوتی ہے نا، ایک دل کے اوپر عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے، اللہ فرماتے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، پتا تھا۔ فرمایا باتیں دو ہیں، جب محبوب محب سے بات کرتا ہے، محب محبوب سے بات کرتا ہے، بات ذرا لمبی کرتا ہے تاکہ یار کی توجہ رہے، تاکہ یار کی توجہ رہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے کلام کرنے کے لیے، اللہ نے سوال کیا اور سوالات کیے جاننے کے باوجود، تاکہ جو اللہ کی ہیبت اور عظمت ہے نا، جو جلال کی کیفیت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہے، ذرا توجہ ہٹے، یہ جلال جمال میں بدل جائے۔ کہا جس آواز سے انسیت ہوتی ہے تبھی یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فرشتے میرے یار کے یار ابوبکر صدیق کی آواز میں کلام کر، تاکہ میرے یار کو ابوبکر صدیق کے نام سے بھی الفت ہے، کلام سے بھی الفت ہے۔ جب ابوبکر صدیق کی یہ آواز سنیں گے تو دل کے اوپر جمال کی کیفیت ہوگی اور ذوق شوق اور دیدار الہی کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہاں ایک عجیب یہ نکتہ علماء نے بیان کیا ہے، امام حلبی نے بھی بیان کیا ہے، لیکن ایک اور نکتہ صوفیانہ ہے جس کو امام شعرانی نے لکھا ہے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا آج سفر معراج پہ میرا محبوب آیا ہے، سفر کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس وقت انسیت والی آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور جب میرا یار انتقال فرما کے وصال فرما کے میرے پاس آئے گا، ابھی تو آ کے چلا جائے گا، پھر جب آئے گا تو واپس نہیں لوٹے گا۔ اس وقت جو آواز اس امت کو انسیت دینے والی ہوگی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ وہ آواز اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، واہ صدیق تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، واہ صدیق تیری مزار انور پہ کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ایک کتاب ہے عقائد اہل سنت پر، لکھنے والا امام لالکائی ہے، 418 ہجری کا امام ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور دل سے محبت سے دعا نکلے تو امام لالکائی کہتے ہیں اس بندے کے نام اعمال میں 300 نماز کی رکعتیں لکھنے کا اللہ ثواب لکھ دیتا ہے، صدیق اکبر کا نام سن کے جو خوش ہو جائے۔ اچھا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے عبد مقرب کو سیر کرائی، اور ایک مقام میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آ گیا تمہارے پاس رسول، جب یہ آئے تمہارے پاس تو لفظ رسول استعمال ہوا، اور جب گئے خدا کے پاس تو لفظ عبد ہی عبد مقرب استعمال ہوا۔ راز کیا ہے؟ ادھر آئیں تو رسول کہلائیں، ادھر جائیں تو عبد مقرب۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب یہ خدا کے پاس اس امت کے پاس خدا کی طرف سے آتے ہیں تو رسول بن کے آتے ہیں، اور جب خدا کے پاس جاتے ہیں تو عبد خاص بن کے جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہاں پر عبد مقرب فرمایا، عبد ہی عبدہ و رسولہ، عبدہ عبد ہی، صرف عبد نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عبد تو لا تعداد ہے جو خود کہتے ہیں ہم عبد ہیں، فرمایا جس کو خدا کہے یہ میرا عبد ہے اس کو کامل عبد کہتے ہیں، اس کو کامل عبد کہتے ہیں۔ تو لہذا جب یہ اللہ سے مخلوق کے پاس آئیں تو رسول بن کر، جب یہاں سے مخلوق سے خدا کے پاس جائیں تو عبد مقرب بن کر، اور پھر حضور والا عبد کا اطلاق ہوتا ہے روح مع الجسد، یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ یہاں عبد اللہ نے لگا کے یہ بتایا ہے، کل کو کوئی آنکھوں کا اور دل کا اندھا یہ نہ کہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھا، تو عبد ہی لگا کے بتا دیا، روح اور جسم کے ساتھ میرے مصطفیٰ تشریف لائیں۔ عبد کا معنی وہی ہوتا ہے جو روحانی جسم جو ہے معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے محبوب کے معراج کا انکار کیا نا، تو اللہ نے وہ منکرین کو بتا دیا یہ دیکھ لو عبد مقرب ہے۔ تو عبد ہوتا ہے جس کے اندر روح اور جسم دونوں ہوں، تو لہٰذا مصطفیٰ کی یہ معراج جسمانی ہے، معراج جسمانی ہے۔ اور یاد رکھیں
اب قرآن کا ایک اصول ہے، یہ محبت پر مبنی ہے، عشق پر مبنی ہے، قرآن کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے یار کا ذکر کرتا ہے نا تو اپنی نسبت کرتا ہے، اور جب اپنا ذکر کرتا ہے تو خود کو یار کی نسبت میں لاتا ہے۔ بات عشق کی ہے، یہ تصوف کی دنیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب۔ اب اللہ نے اپنے عبد مقرب کو کتاب دی، اپنے بندے کو، اور فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اور اللہ نے وحی دی جیسے وحی ہوتی ہے۔ اب وحی کی بات ہوئی تو فرمایا اللہ نے اپنے عبد پر وحی نازل فرمائی، اپنے عبد کو کتاب دی، اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اچھا، اور پھر جب اپنی بات کرتے ہیں فرماتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے۔ فرمایا جب یار کی بات آئے تو فرماتے رب کا بندہ، اور جب رب کی بات ہے فرماتے رسول کا رب، اور فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب صوفیاء نے یہاں پر بات لکھی ہے کہ جب اللہ کلام کرتا ہے تو اپنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، اور پھر جناب والا جب اپنی بات کرتا ہے تو اپنی نسبت محبوب کی طرف، اور محبوب کی بات کرتا ہے تو ان کی نسبت اپنی طرف۔ کہا بات کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ جب بات ہو اپنی تو یار کی طرف، یار کی بات ہو تو اپنی طرف۔ کہا یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے محبوب ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، محبوب ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، یہ بتانا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ روح المعانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ روحانیین کا قبلہ عرش ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور یہ بیت المقدس دوسرے انبیاء کا قبلہ ہے، اور یہ بیت اللہ تیرا قبلہ ہے، یہ قبلہ تیرے جسم کا ہے۔ اے میرے محبوب میرا قبلہ تو ہے، وانت قبلتی، اور میرا قبلہ تو ہے، تیرا قبلہ میں ہوں۔ فرمایا اب ذرا پھر میں دہراتا ہوں، آپ تھوڑی لذت لیجئے اس بات کی، اس محبوب علیہ السلام کے فرمان کی۔ یہ اسی حدیث کا ترجمہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور تم تو کہتے ہو یہ کعبے کا کعبہ نہ کہو، یہ حدیث قدسی روح المعانی کے اندر ہے۔ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہوتا ہے۔ مقربین کا قبلہ جو ہے وہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور بیت المقدس سابق انبیاء کا قبلہ ہے۔ اے میرے محبوب میں آپ کا قبلہ فانا میں ہوں، انت قبلتی، اور آپ میرا قبلہ ہے۔ تم تو کہتے ہو رسول کو کعبے کا کعبہ نہ کہو، اللہ فرماتا ہے تو میرا قبلہ ہے، میں تیرا قبلہ ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں، تو میرا قبلہ ہے، وانت قبلتی، محبوب تو میرا قبلہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں توجہ کا مرکز۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم تو آپ کو ہی تکتے ہیں، محبوب ہم آپ کو ہی تکتے ہیں۔ ہاں جی، تفسیر تستری کے اندر سہیل تستری نے لکھا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں، آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، صرف یار کو دیکھتا ہے؟ کہا دیکھتا ہوں۔ جواب دو ہیں، اب میں اس کو دیکھتا ہوں جو میرے یار کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو میرے یار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہی یار کو ہوں، پھر ان کو دیکھتا ہوں جو یار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ فرمایا محبوب، فرمایا باری تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، فرمایا تمہیں بھی دیکھتا ہوں، تمہیں بھی دیکھتا ہوں، مگر تمہیں جب دیکھتا ہوں یہ نگاہ علم ہے، جب یار کو دیکھتا ہوں نگاہ محبت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں آ رہے کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ رات میں تصوف کی ایک کتاب پڑھا تھا، ابو جہل بنا کیسے؟ کہا اپنے نبی سے حسد کر کے۔ میں نے کہا وہ بڑا ابو جہل تھا، اب جو شان مصطفیٰ سے حسد کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ بڑا ابو جہل تھا، یہ اس کی ذریت ہے۔ پتہ چلا ابو جہل بنتا ہی میرے مصطفیٰ سے حسد کرنے کی وجہ سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اب جب مسجد اقصی محبوب علیہ السلام
اچھا معراج پہ جب جانے لگے، معرج النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے، جبریل امی کو بھیجا گیا میرے یار کو کیسے اٹھانا ہے، میرے یار کے قدموں کو چومنا ہے، قدموں کو چومنا ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ کے محبوبوں کے قدم چومنا جبریل کی سنت ہے۔ چلیں یہ آپ کے مطلب کی بات تھی، آپ خوش ہو گئے۔ اس سے اگلی بات، جبریل امی قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ اس کا جواب اگلی بات میں۔ اب یہ مسند احمد میں، ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پر گئے تو جبریل امی نے انگلی ایک پتھر سے رکھی، سوراخ ہو گیا تو جبریل امی نے براق کو باندھ دیا۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد، 3 کتب حدیث کا حوالہ دیا ہے مسند، جبریل امی نے باندھ دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ جو براق ہے کافی عرصے سے خواہش میں تھا یار کی سواری بنو، آج یہ بھاگ تو نہیں جا رہا تھا اس نے، جبریل امی کیوں باندھ رہے تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل امی کیوں باندھ رہے تھے؟ فرمایا پہلی بات علماء نے لکھی، دوسری بات صوفیاء نے لکھی۔ صوفی ہوتا عالم ہے، صوفی کی توجہ دل پر ہوتی ہے بس، اور میں کچھ نہیں کہتا۔ اب وہ جناب والا کہا بات دراصل یہ ہے، براق نہ بھاگتا مگر جبریل امی باندھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہری اسباب پر تکیہ کرنے کے بعد پھر رب پر توکل کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اب صوفیاء نے کیا فرمایا اللہ کے نگاہ علم میں تھا کل کو ایک جانور پیدا ہوگا، وہ کہے گا جبریل امی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں، تو اس کو اللہ نے جواب دیا جبریل جا میرے یار کے قدموں کو چومنا، تاکہ پتہ چلے کوئی استاد شاگرد کے قدموں کو نہیں چومتا بلکہ غلام اپنے آقا کے قدموں کو چومتے ہیں۔ اور پھر جا کے تم بیت المقدس پتھر باندھنا، اے جبریل پتھر کے ساتھ براق کو کیوں باندھ رہے ہو، پتھر کے ساتھ براق کو کیوں باندھا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے جبریل امی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، بلکہ یہ خادم ہیں، ہمیشہ خادم اپنے آقا کی سواری کو باندھا کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کی سواری کو باندھا کرتے ہیں۔ ارشد سے کمی پایز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ تو یہی بتانا تھا کہ جبریل امی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ آپ کے در کے دربان ہیں، دربان کے بھی دربان ہیں، خادم ہیں، یہ بتانا تھا۔ یہ نگاہ علم میں تھا، کل لوگ کہیں گے جبریل امی استاد ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک صوفیانہ نکتہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ڈنڈی کیسے مارتے ہیں ترجمہ کرنے میں۔ بھئی جب وحی الہی نازل ہوئی، جبریل امی آئے، انہوں نے عرض کی اقرا، محبوب نے فرمایا ما انا بقاری۔ اب اس کا ترجمہ بنتا ہے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، اور ملا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ملا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ کو کون یا جسے آپ کہیں اقرا، بولیے اس میں پڑھا لکھے ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ کہہ رہے تھے اقرا، تو وہی کہنا تھا اقرا، لفظ کو دہرانا تھا، تو یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اچھا یہاں یہ ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا پڑھ، یہ نہیں فرمایا لکھ؟ پڑھنے سے بات کیوں شروع ہوئی؟ اکتب، لکھ، لکھنے سے کیوں نہیں فرمایا؟ لکھنے سے ہوگا تو لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا میرا یار قلم کا محتاج ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا میرا یار قلم کا محتاج ہو۔ اقرا، پڑھ، میرے محبوب نے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر میرے مصطفیٰ نے پڑھا۔ صوفیاء نے کہا بات دراصل یہ ہے جبریل وہاں سے یہ سیکھ کیا تھا کہنا اقرا بسم ربک، اب یہ غار ہرا میں، غار ثور میں میرے مصطفیٰ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ جبریل مجھے میرے یار کا نام سنائے، وہ اکیلا اقرا کر رہے ہیں، اس لیے محبوب فرماتے ہیں ما انا بقاری، جب اقرا بسم ربک پڑھا تو پھر میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔
پھر میرے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں، انبیاء کی. اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، سنیو تمہارے عقیدے کو سلام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخاری مسلم سیاستہ جتنی حدیث پاک ہیں ساری پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انبیاء کی امامت کروائی. انبیاء کی، یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر فوت ہوئے تھے. بولیے وصال تو ہوا تھا نا ان کا. اگر موت بالکل ختم کر دیتی ہے تو یہ کہاں سے آ کے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے تھے؟ بات کو سمجھیے. میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا عقل و خرد والوں کو بتایا ہے. جب مقتدی ہو کر زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. وہ زندہ تھے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. اچھا، جب آپ میرے آقا علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیجئے. میرے آقا نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا اے صالح ابن صالح، اے نیک کے نیک بیٹے. اب حضرت عبداللہ کو حضرت آدم صالح کہہ رہے ہیں، تو لکھ لے کتابیں. آدم کو پتہ ہے حضرت عبداللہ کی شان کیا ہے. عزیزان محترم، دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حدیث پاک ہے. جبریل امی جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جو جنت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جبریل تیرا تو یہ دروازہ نہیں، تو کیسے آیا؟ تیرا تو راستہ ہی اور ہے، تیری گزر بھی اور ہے، تیرا دروازہ بھی اور ہے، یہ کیسے آیا؟ بڑا صوفیانہ نکتہ ہے، دل پہ لکھیے گا یہ بات. دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آگے سے فرشتہ کہتا ہے جبریل تیرا تو یہ دروازہ نہیں. پھر دستک دیتے جبریل تیرا دروازہ یہ نہیں. پھر دستک دیتے تو پوچھتے ہیں جبریل تیرے ساتھ کون آیا؟ کہتے جانے عالم جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. فوراً دروازہ کھل جاتا ہے. تو جبریل نے نام محمد لیا تو دروازہ کھلا ہے. تو پتہ چلا جنت کے دروازے میرے مصطفیٰ کے نام سے کھلتے ہیں. جو میرے مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے کتراتا ہے وہ سوچ لے، نام یاد کر، اس کا ذکر کیا کر، کیونکہ جنت کا دروازہ نام مصطفیٰ سے کھلتا ہے. جنت کا دروازہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلتا ہے. اور پھر یاد رکھیے عزت و کرامت کا دروازہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کھلتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ. لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں عزت ملی ہے دامن اسلام میں آ کر، دامن مصطفیٰ میں آ کر. تو عزت کا دروازہ کھلتا ہے محبوب علیہ السلام کے نام سے. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے. تو پتہ چلا اسلام کا دروازہ بھی میرے مصطفیٰ کے نام سے کھلتا ہے. جنت کا دروازہ بھی میرے مصطفیٰ کے نام سے کھلتا ہے. جو کہتے ہیں حضور کا ذکر نہ کرو، نام نہ لو، صرف اللہ اللہ کرو، صرف لا الہ الا پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ نہ کہیں. تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے مصطفیٰ کے نام سے. عزت کا دروازہ کھلتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے.
اور اسلام کا دروازہ کھلتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور توبہ کا دروازہ کھلتا ہے میرے مصطفیٰ کے در دولت پہ جانے سے۔ اور قرآن کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر کوئی اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تو تیرے در پہ آئے۔ نفس پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرے؟ تیرے در پہ آئے، تیرے در پہ آئے۔ اب میرے دل میں نا اور دماغ میں ایک گودام کھل گیا ہے، گٹھڑی گناہوں کی سر پہ لادے محبوب کے در دولت پہ پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حکم کیا ہے؟ پہنچنے کے بعد فوراً وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فوراً جا کے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اب بندہ وہاں پہنچا اور پہنچ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بیٹھا محبوب کے سامنے، کوئی سمجھ نہیں ہے؟ اور کہتے قرآن ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پھر استغفار کرو۔ جب استغفار کیا میرے مالک میں نے استغفار کر لیا ہے، اب بخش دے گا؟ اللہ فرماتے نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں۔ پہنچا فاستغفر اللہ، فوراً استغفار کیا اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اب میرے رسول طلب کریں گے شفاعت کو، طلب کریں گے، طلب کریں گے۔ یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ سے طلب کریں گے، طلب کریں گے۔ آپ نے کبھی عدالت گئے ہو نا تو باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے فلاں حاضر ہو، کہتا ہے نا، تو اب محبوب بھی فرمائیں گے شفاعت اس کے لیے حاضر ہو۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب محبوب شفاعت کو حاضر کریں گے تو پھر اللہ تواب بھی ہوگا اور رحم کرنے والا بھی ہوگا۔ اچھا یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے یار کے آستانے پہ جاؤ، قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، تیرے پاس آئیں، استغفار کریں، پھر محبوب تو شفاعت طلب کرے تو ہم ہو جائیں گے اس کے لیے لَوَجَدُ اللَّهَ، یہ ہمیں پا لے گا، اللہ کو پا لے گا، تواب اور رحیم۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہنچے گا محبوب کی قبر انور پہ، استغفار کرے گا، محبوب اس کو دیکھیں گے، اس کا استغفار سنیں گے، اس کی کیفیت کو جانیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اگر مزار پہ آنے والے کو جانتے نہیں، استغفار سنتے نہیں، تو پھر سفارش کس کی کریں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ سفارش کس کی کریں گے؟ تو پتہ چلا معارف القرآن میں لکھنے والا تقی عثمانی کا والد مفتی محمد شفیع صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت بتا رہی ہے جب یہ پڑھ کے کوئی در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، اس آیت میں عقیدہ حیات بھی ہے، عقیدہ شفاعت بھی ہے، عقیدہ حیات بھی اور عقیدہ شفاعت بھی ہے۔ عزیزان محترم، تو پتہ چلا جنت کا دروازہ نام محمد سے کھلے گا، عزت کا دروازہ بولتے جائیے نام محمد سے کھلے گا، توبہ کا دروازہ قبولیت کا، قبر میں اجالا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ کچھ یار لوگ نا بندے کو پکڑتے کہتے ادھر چلو اللہ کی بات کرنی ہے، میں نے کہا ادھر آؤ مصطفیٰ کی بھی بات کرنی ہے، خدا کی بھی بات کرنی ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ ایسے لوگوں کو دکھائیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں مگر محبوب کی شان کو گھٹاتے، منافق ہیں، مگر دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں دیکھا سکتے جو محمد محمد تو کرتا پر خدا کو نہ مانتا ہو۔ محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال آمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی۔ توجہ ہے کہ کہنا محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے سب سے زیادہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی سب سے زیادہ، میں نے کہا ہاں جی سب سے زیادہ۔ کہنے لگے دیکھیں بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں، میں نے کہا باہوش و حواس کر رہا ہوں۔ محمد کا معنی وہ ہے جس میں کائنات میں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ اس نے کہا اللہ سے بھی زیادہ، میں نے کہا اللہ فرماتے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کون ہوگا؟ مخلوق فنا ہو جائے گی اور باقی کون ہوگا؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مخلوق جو اس کا ذکر کرنے والی ختم ہوگی، خدا تو باقی ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر میں کہتا ہوں ایمان کی باتیں ہیں دل میں رکھ لو۔ جنت کا دروازہ
جو حضور کے نام سے چڑھتا ہے اس کے لیے کیسے کھلے گا؟ جہاں زبان پہ نام آ جائے منہ عجیب ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے؟ جنت کا دروازہ اسم محمد سے، عزت کا دروازہ اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا تو پھر اگر بعد میں نام ہی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. قبر میں اجالا محبوب علیہ السلام کے نام سے، جنت کا دروازہ اسی نام سے کھلے گا. اچھا، جب محبوب علیہ السلام سفر معراج پہ تھے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پہ ٹھہرے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام کی مزار پہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام زندہ، تو موسیٰ علیہ السلام کا امام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، پھر ایک روحانی نکتہ ہے. اللہ نے بلایا محبوب میرے پاس آ، اور محبوب رک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مزار پہ. اللہ نے بلایا یا اے میرے محبوب میرے پاس آ، آپ رک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مزار پہ. اب سمجھ آئی کہ روحانی سفر و اللہ کو پانے کا تو مزار پہ حاضری لازمی ہے. تبھی تو خواجہ معین الدین بیٹھے تھے داتا صاحب کی مزار پر. کوئی سمجھ نہ آئی آپ کو؟ کوئی سمجھ نہ آئی آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات میں بھی درمیان میں مزار پہ حاضری. اچھا، پھر کوئی کہے گا یہ تو چلو نبی کی مزار تھی، یہ کیسی بات کی؟ میں نے کہا چلو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ تو نبیہ نہیں ہیں، وہ تو ولیہ ہے نا. تو وہاں پر ایسا مقام آیا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم اس پتھر پہ بیٹھی تھیں اور اس پتھر پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا آپ یہاں پر، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، دعا کیجئے. محبوب وہاں پہ قیام پذیر ہوئے تو پتہ چلا سفر ہو خدا کو پانے کا تو مزار پہ حاضری بنتی ہے، وہ نبی کی مزار ہو یا ولی کا مقام ہو. ان مقامات پہ جانا اور پھر آگے رب تک پہنچنے کا سفر طے کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز شہدائے احد کے مزارات پہ جاتے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق جاتے تھے، فاروق اعظم جاتے تھے، عثمان غنی جاتے تھے، مولا علی جاتے تھے، اور جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جاتی تھیں. صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ محبوب کی مزار پہ جاتی تھیں، اپنے ابا جی حضرت صدیق اکبر کے مزار پہ جاتی تھیں، حضرت فاروق اعظم وہاں جلوہ گر ہو گئے پھر بھی پردے کی حالت میں جاتی تھیں. تو پتہ چلا یہ حاضری کا طریقہ ہے جس طرح میرے آقا کا ہے اور تمام امیر المومنین کا ہے، وہی نظریہ سارے مومنین کا ہے. میرے آقا فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، عند القصیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. معنی جو کیا نا نماز پڑھ رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا بھی ہے. یہ سارے صلاۃ کے معنی ہیں. اچھا، بندہ بڑا با کمال ہے جس نے لکھا ہے، میں نام نہیں لیتا ابھی نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اس لذت میں سرشار ہیں، ابھی اسی میں رہنے دیتے. اس نے کہا صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اے اللہ مجھے اپنے یار کا امتی بنا دے، اور اللہ فرمائے ہر وقت میرے یار پہ درود پڑھ تاکہ میرا قرب ملے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہو یہاں محبوب کا گزر ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام نماز نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. کہا نماز بھی ہے مگر صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سواری مصطفیٰ کا گزر دے کے کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھ رہے تھے، درود اور سلام پڑھ رہے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے، روک لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، نماز کا معاملہ ہوا، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام ملے، یا رسول اللہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، 45 کم ہوئی، 5 رہ گئے. اچھا، یہ نماز کم ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے.
موسیٰ علیہ السلام کے، تو جو منکر ہے وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھا کرے، وہ کہے میں وسیلے کو نہیں مانتا، یہ تو 45 معاف ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، اور میں وسیلے کا قائل نہیں، میں 50 پڑھوں گا۔ یہ 5 بھی وسیلہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ چلے یہ تو علمی بات تھی، اب آتے ہیں مولانا روم نے ایک راز کھولا ہے کہ یہ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ملے کیوں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں یہ راز کھولا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم اپنا آئینہ بناتے ہیں، مفہوم آنا مرت و جمال اللہ، آنا مرت و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں جو بیر ہوتا ہے وہی اندر ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی۔ کھڑے ہو نا شیشے کے سامنے، نیاز صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہتے شیشہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ، آپ نے آپ کو دیکھ رہے ہیں، شیشہ نہیں دیکھ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ تو کہا ہم ایسا اپنا یار بناتے ہیں جب ہم چاہیں کہ ہم خود کو دیکھیں ہم ان کو دیکھیں، اور کوئی ہمیں دیکھے وہ ان کو دیکھے۔ تو 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، 9 مرتبہ اللہ نے دیدار مصطفیٰ کرا کے دعا کو پورا کر دیا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام معراج پہ گئے تو اس آیت میں پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے اور آخر میں بھی اللہ نے فرمایا وہی ہے جو سمیع البصیر ہے۔ تو جب سفر معراج شروع ہوا، ابتدا میں بھی ذکر خدا، ختم ہوا تو ذکر خدا، سفر کی ابتدا بھی ذکر الہی سے، سفر کی انتہا بھی ذکر الہی سے، اور پھر جب یہ ذکر سے چلے اور اللہ کے ذکر تک پہنچے، دیدار خداوندی ہوا، اور پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وہاں سے ذکر کا تحفہ ملا اور وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اور جب مادی معراج سے انسان مٹی سے آگے نہ نکل سکا، لیکن جب یہ معراج ہوئی تو خدا تک پہنچ گیا۔ تو دوستو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی، اس میں ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کروایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، تجارت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، تجارت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے سے مدینے ہجرت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور مکے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، غار ہرا میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، غار ثور میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، زمین پہ بھیجا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور پھر مقام میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، معراج کر کے لا مکان سے بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے، تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے، خدا سے جدا نہ کہے۔ عزیزان محترم، اور پھر معراج کا تحفہ، معراج میں نماز کا تحفہ ملا، اور جب محبوب لے کے آئے تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کم درجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہو گئی معراج، گویا اس امت کے لیے محبوب علیہ السلام نے ایک معراج کا سفر کیا، اور اس امت کے لیے 5 مرتبہ دن میں معراج کا تحفہ لے کر آئے، اور اس راز سے پردہ اٹھایا ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر، کہ جب جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیدار ہوا، لذت ہوئی، محو ہوئے، عرض کی میرے مالک میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا یہی لذت اگر تمہیں زمین پر رہ کے ملے تو، فرمایا پھر چلا جاؤں گا۔ فرمایا ہم نماز کا تحفہ دیتے ہیں، جہاں دیدار سے جو لذت ملی ہے وہاں جب 5 وقت نماز ہوگی وہاں نماز سے وہی لذت اور سکون ملے گا۔ اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب نماز ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ، اللہ کی طرف سے۔ آپ کسی کو تحفہ دیں اور وہ آپ کو واپس کر دے یا پھینک دے، آپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بولیے بولیے۔ تو خدا نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ اس تحفے کو قبول کرتے ہیں؟
تو کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہ جو معراج کا بہترین تحفہ نماز ہے، آئندہ ہم سب اس تحفے کو قبول کیے رکھیں گے اور اس پر عمل کیے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی میری معروضات کو قبول فرمائے، اور اس تصوف اور عشق و محبت کی روشنی میں جو سفر معراج ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے ادب کی طرف ہمیشہ گامزن رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔